السلام علیکم پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیسے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی بہن عزبین آپ سے مخاطب ہے۔ اور جناب رمضان کا مہینہ کیسا چل رہا ہے؟ انشاءاللہ روزے بھی خیریت سے جا رہے ہوں گے۔ ہمارا بھی اللہ کا شکر ہے رمضان اور روزے خیریت سے چل رہے ہیں، کیونکہ ابھی بہرحال موسم بھی بہتر ہے، اتنی گرمی پہ نہیں آئے تو روزے رکھنے میں بہت پریشانی کا سامنا نہیں ہے۔ اور یہ کہ کچھ یہ بھی ہے کہ جو لوگ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور مڈل ایسٹ کے علاقوں میں رہتے ہیں انہیں ان گرمیوں کے موسم کی عادت ہوتی ہے، تو یہ کہ اتنی گرمی تو ہم برداشت کر ہی لیتے ہیں، اس میں روزے بھی آسانی سے رکھ لیتے ہیں۔ امید ہے کہ اگلے چند سالوں میں رمضان سردیوں میں آ جائیں گے تو ہمارے روزے اچھے گزریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا چلیں، آپ دیکھیں اب رمضان اپنے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، تو اب آخری 10 راتیں آ رہی ہیں جو بہت اہم، بہت مبارک، باسعادت راتیں ہیں، دعاؤں کی قبولیت کی راتیں ہیں، اور یہ ایسی راتیں ہیں کہ انہیں بالکل ضائع نہیں کیا جائے۔ ان میں اللہ سے جو کچھ مانگیں گے آپ سچے دل سے، اور یہ کہ عبادت اور ریاضت اور تسبیح اور استغفار کر کے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور ضرور آپ کو دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا تو جناب رمضان کی آخری 10 راتوں میں ایک وہ رات بھی ہماری طرف آ رہی ہے کہ جس کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے تحاشا فرمائی، پھر اس کی اہمیت بتائی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی اتنی تعریفیں بیان کی کہ لوگوں کو حکم دیا کہ رمضان کی آخری طاق راتوں میں اس رات کو ڈھونڈو۔ اور شاید رسول اللہ اس کے بارے میں بتا بھی دیتے، لیکن آپ نے کسی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا تاکہ لوگ ایسا نہ ہو کہ صرف ایک رات ہی عبادت کرنے لگیں، بلکہ آپ نے ایک لوگوں کے لیے ایک چام رکھا کہ تم رمضان کی 5 طاق راتوں میں عبادت کرو اور اس کو ڈھونڈو اور اس کو پالو۔ یہ اتنی اہم رات ہے کہ تمہیں دی نہیں جائے گی، تمہیں اسے ڈھونڈنا ہوگا کہ تمہیں کہاں سے ملے گی، کس رات ملے گی۔ تو بس اللہ کے سامنے عبادت کرو، تسبیح کرو، توبہ استغفار کرو، نمازیں پڑھو، درود پڑھو، اور اس رات کو ڈھونڈو۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی اہمیت اتنی بیان کی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ایک سورہ کو اس کے نام سے موسوم کیا ہے جو سورہ قدر کہلاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اسے یعنی قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں اللہ کے فرشتے اور روح اللہ کے حکم سے ہر کام کی سلامتی کو لے کے نازل ہوتے ہیں، اور اس وقت تک جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے۔ یعنی خود اللہ تعالیٰ اپنی اس رات کے بارے میں اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ اس رات میں اللہ کے فرشتے زمین پہ اترتے ہیں، اللہ کی روح یعنی حضرت جبریل علیہ السلام زمین پہ اترتے ہیں، اور اس وقت تک رہتے ہیں جب تک کہ طلوع فجر نہ ہو جائے۔ اس رات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی قدر لکھتے ہیں۔ قدر عربی زبان کا لفظ ہے جو تقدیر سے معصوم ہے، یعنی یہ انسانوں کی تقدیر کی رات ہے۔ اس رات ان کی خوشیاں، ان کی زندگی، ان کی اولاد، مال و اسباب، زندگی، موت، بیماری، سب کے بارے میں ان کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ تو اس رات اللہ سے خوب دعائیں کریں، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، اس رات کو بالکل ضائع نہ کریں۔ اس رات کے اندر اللہ سے مانگیں، اپنے لیے خوشیاں مانگیں، اپنے لیے آسانی مانگیں، بہتری مانگیں، اپنی اولاد کے لیے خوشیاں مانگیں، آسانی مانگیں، بہتری مانگیں، جو بیمار ہیں ان کے لیے صحت تندرستی مانگیں۔ اس رات کو بالکل ضائع نہ کریں، عبادت کرتے ہوئے گزاریں۔ اس میں کثرت سے درود شریف پڑھیں، اور اس کے اندر خاص طور پہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں۔ یہ نماز خود ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ یہ نماز ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نماز سکھائی تھی، اور فرمایا تھا کہ اس کو پڑھنے سے آپ کے تمام اگلے پچھلے نئے پرانے اور چھوٹے بڑے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر ہو سکے تو یہ نماز روز پڑھیں، اگر روز نہ پڑھ سکیں تو ہفتے میں ایک بار پڑھیں، اور اگر ہفتے میں ایک بار بھی نہ پڑھ سکیں تو مہینے میں ایک بار پڑھیں، اگر مہینے میں ایک بار بھی نہ پڑھ سکیں تو اسے سال میں ایک دفعہ پڑھیں، اور اگر یہ بھی نہ کریں تو اسے پوری عمر میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں۔ یعنی آقا نے اس بات کی اس قدر تاکید فرمائی کہ آپ یہ نماز ضرور پڑھیں، اور پھر ایسی مبارک رات میں یہ نماز کیوں نہ پڑھی جائے کہ جس کی اس قدر تاکید ہے۔ یعنی ایک تو اتنی پیاری اور مبارک رات جس کی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے تعریف کی، پھر اتنی پیاری نماز کی جس کی تاکید خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اللہ کے رسول نے بار بار اس کی تاکید کی کہ اس نماز کو ضرور پڑھیں، چاہے نہیں پڑھ سکتے تو اپنے عمر میں ایک دفعہ پڑھیں۔ تو کیا رمضان کی طاق راتوں میں، گنتی کی چند راتوں میں ہم اس صلاۃ و تسبیح کو پڑھ کے اپنی پوری زندگی کے اعمال اللہ سے نہ لے لیں، نیکیاں لے لیں اللہ سے، اپنے گناہوں کو معاف کروا کے اپنے آپ کو بخشوا لیں، اپنے لیے نیکیاں لے لیں۔
تو میں نے آج آپ کے لیے خاص طور پہ صلاۃ و تسبیح کے بارے میں نکالا ہے، کیونکہ ہم بھی جب چھوٹے تھے تو ہماری دادی، ہماری نانی اس نماز کی بہت تعریفیں کرتی تھیں، ہمیں تاکید کرتی تھیں کہ رمضان کی آخری تک راتوں میں اس نماز کو ضرور پڑھو، اور اس میں چھپی ہوئی ہے، اللہ اس کو قبول کریں گے اور تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے اور گناہوں کو معافی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیں گے۔ آپ کو صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا طریقہ بتاتی ہوں اور شروع کرتی ہوں۔ امید ہے آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ایک تو اس صلاۃ و تسبیح کی نماز کی اتنی اہمیت کیوں بتا رہی ہوں، اور یہ کہ آپ اس کو ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیں اب میں آپ کو صلاۃ و تسبیح کی نماز کا طریقہ بتاتی ہوں، اور میں بہت آہستہ آہستہ بتاؤں گی تاکہ سب بہن بھائیوں کی سمجھ میں آ جائے۔ اور یہ کہ صلاۃ و تسبیح کی جو نماز ہے یہ 4 رکعت نماز نفل ہوتے ہیں، تو ان کی نیت آپ 4 رکعت صلاۃ و تسبیح کی نیت باندھیں گے، اور جیسے ہم نماز کے لیے کھڑے ہونے کے بعد نیت کے بعد سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، بالکل ویسے ہی آپ سبحانک اللہم پڑھیں گے۔ تاہم اس کے بعد آپ 15 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح پڑھیں گے، یعنی آپ نے ٹوٹل 15 دفعہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اور جن کو نہیں سمجھ میں آئی میں ان کے لیے پن کر دوں گی، وہ پڑھ کے یاد کر لیں۔ میں ایک دفعہ پھر تسبیح سناتی ہوں، سن لیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے معنی ہے کہ پاک ہے اللہ اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہی سب سے برتر ہے۔ یعنی دیکھیں کتنی پیاری تسبیح ہے کہ آپ اس کے اندر اللہ کی کتنی تعریفیں کریں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، یعنی وہ ہر گناہ سے، برائی سے، عیب سے پاک ہے۔ تمام تر تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، بے شک سب تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یعنی آپ نے یہ بتا دیا کہ بھائی اس کے سوا ہمارے لیے کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، اور وہی سب سے برتر ہے، یعنی اس کے آگے ہمارے لیے کچھ نہیں، سب سے اعلیٰ اور برتر وہی ہے۔ اتنی پیاری تسبیح جب آپ پڑھیں گے اتنی پیاری رات میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں کیوں نہیں قبول کریں گے، انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ آپ 15 دفعہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، جیسے آپ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو ایک سورہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ 10 دفعہ پھر یہی کلمہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، اب آپ رکوع میں جائیں گے اور سبحان ربی العظیم پڑھیں گے 3 دفعہ۔ اس کے بعد آپ پھر 10 دفعہ یہی سے تسبیح پڑھیں گے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے قاعدے میں، اور آپ پڑھیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اور اس کے بعد آپ پھر 10 دفعہ یہی تسبیح پڑھیں گے۔ پھر آپ پہلے سجدے میں جائیں گے، اور سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے جو ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد 10 دفعہ پھر آپ یہی تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ جب ایک سجدہ کر کے بیٹھتے ہیں تو آپ اس بیٹھنے کے دوران میں اللہ اکبر کے بعد 10 دفعہ پھر یہ تسبیح پڑھیں گے، اور دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے۔ دوسرے سجدے میں آپ پھر سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 دفعہ یہ تسبیح پڑھیں گے، اور سجدے کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہر بار جب آپ رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ 15 دفعہ یہی تسبیح پڑھیں گے، یاد رکھیں، ایک دفعہ کھڑے ہوں گے تو آپ اس تسبیح کو 15 دفعہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں آپ دوبارہ سے بسم اللہ پڑھ کے الحمدللہ اور سورہ پڑھ کے پھر 10 دفعہ اس کو پڑھیں گے اور رکوع میں چلے جائیں گے۔ تاہم جب آپ اتحیات پڑھیں گے تو اتحیات کے بعد، اتحیات کے آگے یا پیچھے اس کو بالکل نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح 4 رکعتوں میں آپ نے تقریباً 75 بار اس تسبیح کو پڑھ لیا ہے، یعنی کل ٹوٹل اس کی تعداد 300 کے قریب بنے گی۔ صلاۃ و تسبیح کی نماز کے لیے یہ اصول ہے کہ آپ اس کو مکروہ وقت کے علاوہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، تاہم زوال کے بعد اور ظہر سے پہلے پڑھنا بہت افضل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت پسندیدہ تھا۔ اس نماز کی 4 رکعتیں ہیں، ان میں آپ جو بھی چاہیں سورت پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی بھی سورہ مقرر نہیں ہے، البتہ سورہ عصر، سورہ کوثر، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کا پڑھنا بہت افضل اور پسندیدہ ہے۔ اگر اس نماز کو پڑھتے ہوئے آپ بھول جائیں کچھ یا آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو میں آپ یہ کلمات نہ پڑھیں، بالکل جیسے سجدہ سہو عام نماز کے بعد کرتے ہیں ویسے ہی کریں اور اٹھ جائیں۔ اگر تسبیحات میں آپ سے کوئی کمی بیشی ہو جائے، جیسے بھول گئے آپ پڑھتے پڑھتے کہ آپ نے کتنی دفعہ تسبیح پڑھ لی ہے، کاؤنٹنگ یاد نہیں رہی، تو اس صورت میں اس کی کوئی سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا۔ تاہم اگر آپ کسی جگہ تسبیح پڑھنا بالکل بھول جائیں تو دوسرے نزدیک ترین رکن میں آپ باقی کی تعداد پوری کر لیں، یعنی اگر آپ قیام میں بھول گئے ہیں تو جب رکوع میں جائیں تو 20 دفعہ پڑھ لیں، اگر رکوع میں بھول گئے ہیں تو جب سجدے میں جائیں تو 3 دفعہ پڑھ لیں، اور اگر سجدے میں بھول گئے ہیں تو جب قیام میں بیٹھیں تو بھی آپ اس کو 20 دفعہ پڑھ لیں۔
اس طرح سے اگر آپ کسی بھی جگہ پڑھنا بھول گئے ہیں تو اس کو اگلے جو آپ کا وہ ہے رکن اس کے میں اس کو پورا کر لیں تعداد کو۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی جگہ تسبیح زیادہ پڑھ لی ہے تو اس کے قریبی رکن میں کمی کر لیں۔ اس طرح سے آپ کوشش کریں کہ آپ کی جو گنتی ہے وہ پوری رہے۔ اب نماز میں آیات یا کلمات کا انگلیوں پہ گننا مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ آپ اپنی انگلیوں پہ نہ گنیں بلکہ آپ کسی اشارے سے یا کسی طریقے سے یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ نماز کا طریقہ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب آپ کی سمجھ اور یہ بھی سمجھ میں آیا ہوگا کہ اس نماز کی اتنی تعریف کیوں کی گئی ہے، کیونکہ نماز دیکھیں کتنی پیاری نماز ہے۔ صرف 4 رکعتیں ہیں اور آپ نے ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ کی بے تحاشا بے شمار تعریف کر کے اللہ کو اتنا خوش کر دیا کہ اب اللہ آپ کی دعا ضرور سنیں گے۔ جب آپ کسی اپنے جاننے والے کو بھی بہت خوش کر دیتے ہیں تو وہ آپ کی بات ضرور سنتے ہیں، آپ کی لاڈ اٹھاتے ہیں۔ تو جب آپ نے اللہ تعالیٰ کو اتنا خوش کر دیا جو ہم سے بے تحاشا پیار کرتے ہیں، ہمارے پالن ہار ہیں، تو وہ ان کو اتنا خوش کرنے کے بعد وہ آپ کی دعا کیوں نہیں سنیں گے۔ تو یہ کہ رمضانوں میں صلاۃ التسبیح کی نماز کو ضرور پڑھیں۔ اب یہ قیام اللیل آ رہی ہیں، یعنی وہ راتیں کہ جن میں آپ نے شب قدر ڈھونڈنی ہے۔ ان راتوں میں اس نماز کو پڑھنے کی کوشش ضرور کریں، بلکہ اس نماز کو ضرور ایک دفعہ پڑھیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ جس رات پڑھیں وہی لیلۃ القدر کی رات ہو، اور آپ کی یہ تسبیح آپ کے پوری زندگی کے لیے جو ہے آپ کی نماز ایسے ہی چلتی رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اس ایک رات میں عبادت کرتا ہے میں اس کو 1000 سے ملٹیپلائی کر دیتا ہوں۔ تو سوچیں ہماری تو زندگی میں بھی 1000 راتیں بہت مشکل ہوتی ہیں، اور ہماری ایک نماز جو ہے، ایک دعا جو ہے، ایک عبادت جو ہے وہ 1000 سے ملٹیپلائی ہو جائے، اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے۔ چلیں، امید ہے آپ لوگوں کو صلاۃ التسبیح کی نماز سمجھ میں آئی۔ اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو مجھے کامنٹ میں بتا دیں، تو میں انہیں کامنٹ میں دوبارہ سے طریقہ سمجھا دوں گی۔ اور یہ کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کا لائک کرنا ہمارے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے، آپ کی سبسکرپشن بھی ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ تو یہ کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ چلیں، اللہ حافظ، اپنی بہن کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔